اس مجلس کا اہتمام اصالِ ثواب کے لیے کیا گیا ہے۔ سید مظہر حسین زیدی، ول سید محمد حسین زیدی، سیدہ رشیدہ فاطمہ، سید مومن حسن، سید سامن حسن، سید محمد حسین، سیدہ الفار فاطمہ، سیدہ نور جہاں بیگم، اور ان کے اصالِ ثواب کے لیے اور جو جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، بانیان اور دیگر افراد جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ درود بھیجیں گے بر محمد والے محمد۔ خصوصی دعا کے لیے کہا گیا دعا برائے صحت زوجہ سید مظہر حسین زیدی اور سید اقبال مہدی زیدی صاحب کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جتنے مریض ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں گے بر محمد والے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ درود بھیجے بر محمد والے محمد۔ سب سے پہلے آپ سب احباب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان میں انجام دی جانے والی عبادات اور طاعات جو آپ کی طرف سے روزے رکھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہی ہیں، خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ جناب امیر کی زندگی پر جتنا بھی بولا جائے، جتنا بھی گفتگو کی جائے کم ہے، جتنی بھی ان کی فضائل بیان کیے جائے بہت مشکل ہے کہ ان کا احاطہ کیا جا سکے۔ میری خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ جو روایتی فضائل ہیں وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ فضائل جو آپ سنتے رہتے ہیں ان کو ایک دیگر نگاہ سے، ایک اور نگاہ سے دیکھا جائے اور ان کی گہرائی کو سمجھا جائے، اور پھر اس سے سبق لیا جائے کہ ہمارے لیے فضائل تو جناب امیر کے لیے بیان ہو رہے ہیں، لیکن پیغام جو ہمارے لیے اس فضائل کے اندر چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے۔ اس انداز میں میں چاہتا ہوں کہ چند ایک فضائل جو جناب امیر کے بیان کیے جائیں اور ہم ان کو تھوڑا گہرائی کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علی علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہی فضائل سے ہے۔ بکعبہ ولادت، یعنی کعبہ کی میں ولادت سے ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور آنکھیں کھولتے ہیں تو کس کی زیارت کرتے ہیں؟ جناب رسول خدا کی۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پیغامات ہیں کہ یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی، یعنی خود تو یہ بافضیلت ہے، اس کی ماں بھی اتنی بافضیلت ہے کہ جب حضرت مریم کی ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو ان کو بیت المقدس سے نکال دیا جاتا ہے، خانہ خدا سے نکال دیا جاتا ہے، اور جناب امیر کی والدہ اتنی صاحب فضیلت اور اتنی صاحب حیثیت ہیں کہ ان کے لیے بیت خدا کی دیوار شک ہو کے ان کو اس میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ بس یہ پورا گھرانہ صاحب فضیلت ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ان کی والدہ تھیں، یہ پہلی ہاشمی خاندان
خاتون تھی، خود بھی ہاشمی تھی، ہاشمی خاتون تھی کہ جو حضرت ابو طالب سے جن کا نکاح ہوا تھا، تو خود بھی یہ بڑی فضیلت والی خاتون تھی۔ بہرحال اب میں چند ایک پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا، وقت کیونکہ مجھے دوستوں نے بتایا کہ زیادہ آپ لوگوں کا نہیں لینا، رمضان ہے، روزے سے ہیں، اس وقت سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ماتم داری بھی ہے، تو انشاءاللہ جلد از جلد اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو ہے آپ سے اجازت لوں گا۔ اس میں قرآن میں آپ نے کتنی دفعہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کیونکہ ماہ رمضان ہے اس لیے میں نے کہا یہاں سے آغاز کرتا ہوں، ہو سکتا ہے فضائل آگے پیچھے ہوں لیکن مفہوم جو اس کے اندر سمجھنا۔ دیکھیں تاریخ میں امام علی سے پہلے بھی، امام علی کے خاندان سے اور امام علی کے خاندان کے بعد بھی کتنے ہی لوگوں نے یتیموں کو کھانا کھلایا ہوگا، کتنے ہی لوگوں نے اسیروں کو کھانا کھلایا ہوگا، کتنے ہی لوگوں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا ہوگا۔ یہ کیا خاص بات ہے کہ جب یہ خاندان اہل بیت کا یہ چھوٹا سا کنبہ یہ جب کھانا کھلاتا ہے تو قرآن کی زینت بن جاتا ہے، ان کی شان قرآن کی زینت بن جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے کتنا کھلایا ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں ہے، اور کھلا بھی رہے ابھی تک، لیکن کیا خاص بات ہے، بس اس نقطے کی طرف توجہ کرنی ہے، وہ فضائل کہ کیوں یہ امام علی اور بی بی فاطمہ اور حسنین شریفین کی شان میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، اس چیز کو درک کرنا ہے اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو یہ کام کیا 3 دن تک خدا کے نزدیک اتنا پسندیدہ قرار پایا کہ تا قیام قیامت قرآن میں یہ واقعہ محفوظ ہو گیا ہے اہل بیت کی شان میں۔ اب تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کیا ہوا کیا تھا۔ دیکھیں آپ سے میں یعنی آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ دن کے تھکے آ رہے ہیں، یہ کون سا عرب کا جو ماحول ہے، شدید گرمی، پیاس، آج کی طرح نہ ایئر کنڈیشن ہوتے تھے وہاں پہ، نہ اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی تھیں کہ اپنے آپ کو انسان ٹھنڈا کر لے، شدید بھوک پیاس، اور افطاری کا ٹائم، آپ کے سامنے غذا رکھی ہوئی ہے۔ اب اس وقت جب انسان شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ میں باقی کام بعد میں کروں، پہلے اپنا روزہ افطار کروں، اپنی بھوک اور پیاس کو مٹاؤں۔ یہ خاندان بیٹھتا ہے، ختمہ نماز پڑھی ہوگی، نماز کے بعد یہ بیٹھے ہوں گے اور اس کے بعد سامنے غذا ہوگی، بھوک پیاس ہے، پورا دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن جب باہر سے آواز آتی ہے یتیم کی، اب ایک طرف اس بھوک اور پیاس کو دیکھنا ہے جو اس انسان کو لگی ہوئی ہے، تو اب اس میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کہ اپنا آدھا اٹھا کے دے دیتے، بس اپنے لیے ضرور کچھ نہ کچھ رکھ لیتے۔ یہ اخلاص کا اتنا مرقع ہے، خدا کی رضایت کو اتنا شدت کے ساتھ خریدنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی بھوک اور پیاس کو فراموش کر دیتے ہیں اور فوری طور پر جاتے ہیں تاکہ اس یتیم کی اور پھر اسیر کی اور پھر اس مسکین کی بھوک اور پیاس کو مٹایا جائے۔ یہ وہ قربانی ہے، اور کس حالت میں دے رہے ہیں کہ جب خود انسان اس چیز کا شدید محتاج ہے، روزے کی حالت ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت انسان کی بھوک اور پیاس کس حد تک پہنچی ہوتی ہے۔ بس اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام ہمیں یہ سیرت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں بھوک لگی ہو، تمہیں پیاس لگی ہو، چلو ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ بھوک اور پیاس شدت کی ہو، لیکن یہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں دکھایا کہ اپنی چیز کو، اپنی ذات کو کیسے خدا کی خاطر اپنی ذات کے لیے جو ہے جو چیزیں موجود ہیں اس کو ایثار اور درگزش کر کے، قربانی کر کے دوسروں تک
کو پہنچا دی جائے اور اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ بعد میں ان کے فریج میں کچھ سامان پڑا ہوا تھا یا بازار اس وقت کھلے ہوئے تھے کہ بعد میں جا کے کھانا لے آتے، ایسا نہیں تھا۔ جو تھا وہی، جو کھانا گھر میں موجود تھا وہی تھا اور وہی سب کچھ دے دیا گیا۔ یہاں پہ میرے ذہن میں ایک نقطہ اور بھی آتا ہے کہ دیکھیں یہ جو کھانا تھا جس کی دیا گیا، شاید مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی مقدار بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ کیوں؟ اگر ایک یتیم آیا ہے مانگنے کے لیے، اگر ایک شخص کھانا اس کو دے دیتا ہے تو پھر کیا کرتے؟ باقی 3 لوگ مل کے اس باقی کھانوں کو، یا بی بی فاطمہ اپنے کھانے کو اور جناب امیر اپنے کھانے کو دے دیتے اور بچوں کو کہتے تم کھا لو، اس کی بھوک مٹ گئی ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ کھانے کی مقدار اتنی کم ہے کہ چاروں کا کھانا مل کے شاید اس کی بھوک کو مٹا رہا ہے۔ ایسے ہی لگ رہا ہے نا، ورنہ تو اسراف ہو جائے، ایک شخص کی طاقت اور توان سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو اسراف ہو جائے گا نا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تھوڑا کھانا اور اس کے بعد شدید بھوک اور پیاس، پھر بھی وہ خدا کی راہ میں دے دیا جائے۔ یہ خدا کو اتنا، یہ ایثار، یہ قربانی، یہ درگزشت خدا کو اتنی پسند آئی کہ خدا نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں ثبت کر دیا۔ بس ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ برادران عزیز، ہمارے تو فریج بھرے ہوتے ہیں، ہماری تو بینک بیلنس بھی ہوتا ہے، بازار بھی کھلے ہوتے ہیں۔ کہیں اگر ایسا موقع آئے تو دیکھو، تم امام کے ماننے والے ہو، بی بی فاطمہ کے ماننے والے ہو، حسنین شریفین کے ماننے والے ہو، دیکھو اس قسم کی قربانی سے کبھی دریغ نہ کرنا۔ یہ ایک پیغام۔ دوسرا پیغام یہ ہے برادران عزیز کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام نے یہ قربانی دیکھ کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ دیکھیں، کسی اور ملک میں، کسی اور علاقے میں ہو سکتا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں اور اسیروں کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن جو میرے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی اولین اور پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے علاقے کے اسراء، اپنے علاقے کے یتیم، اپنے علاقے کے مساکین کی حتماً ان کے سر پر دستے شفقت رکھیں، ان کے مسائل کو حل رکھیں۔ کوئی اہل بیت کے ماننے والوں کے جاننے والوں میں کوئی یتیم بھوکا نہیں سونا چاہیے، کوئی مسکین بھوکا نہیں سونا چاہیے، کوئی اسیر کے گھر والے۔ البتہ اس زمانے میں اسیر کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں اسیر کو بھیجا جاتا تھا، گھر گھر دروازہ کھٹکھٹاؤ، اپنے لیے کھانا مہیا کرو۔ آج تو ایسا نہیں ہے، لیکن آج اس کے گھر والے تو ہیں، اور ہم آپ کو پتہ ہے ہمارے مکتب اہل بیت کے کتنے بے گناہ اسیر اس وقت جیلوں میں ہیں، بلکہ بہت ساروں کا تو پتہ نہیں ہے، مسنگ پرسنز ہیں کہ معلوم نہیں۔ اور جرم کیا ہے ان کا؟ اکثر کا آپ کو معلوم ہے کہ کوئی جرم بھی نہیں ہے، صرف اہل بیت سے محبت ان کا جرم ہے، جس جرم میں ان کو اٹھایا گیا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کی رات ہے، شب ہجرت ہے، اور جناب امیر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج آپ نے میرے بستر پر سونا ہے۔ یہ جناب امیر کا سونا خدا کو اتنا پسند آیا کہ تاریخ میں ثبت ہو گیا، اور قرآن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امام علی کی یہ شان کہ وہ لوگ کہ جو اپنی نفسوں کو بیچ ڈالتے ہیں خدا کی رضا کی خاطر۔ یہ معاملہ خدا سے، صلح جناب امیر کو رہے ہیں، اور جناب امیر سونے کے ذریعے سے خدا سے معاملہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ کے پیچھے کچھ اوراق جو ہے وہ پلٹاتے ہوئے آپ کو چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی، یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے بھی اگر آپ کو شعب ابی طالب کے واقعات آپ نے پڑھے ہوں تو اس میں بھی جناب ابو طالب بعض اوقات، کیونکہ اس وقت بھی امام جناب رسول خدا کی جان کو خطرہ ہوتا تھا، تو جناب ابو طالب اپنے بیٹوں کو جناب رسول خدا کے بستر پہ لٹایا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں لٹانے میں اور اس زمانے کے لٹانے میں کیا فرق ہوا؟ اس وقت بھی جناب امیر لیٹے ہوں گے، لیٹے تھے، تاریخ میں ہے،
اس وقت تو آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن ادھر آیت نازل ہو گئی۔ چند ایک اس میں پہلو ہیں غور کرنے کے۔ پہلا پہلو یہ جو مجھے سمجھ آتا ہے، بہرحال ایک پہلو وہ یہ تھا کہ وہاں پر اگر جناب حضرت ابو طالب اپنے بیٹوں کو سلا رہے ہیں رسول خدا کے بستر پر، تو وہاں پر جناب امیر اپنے والد کے حکم کی وجہ سے سو رہے ہیں۔ والد حکم کر رہے ہیں کہ لیٹو جا کے، والد زندہ ہیں، ان کی وجہ سے، ان کے کہنے پر، وہ اپنی جگہ فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن یہ والی جو رات ہے، اس دن خود امام علی علیہ السلام اپنے اختیار سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، اس وقت جب وہ سو رہے ہیں تو اس وقت دشمن واضح نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، احتمال ہے کہ شاید حملہ ہو جائے، اس احتمال کی بنا پر ادھر سلایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر یقین ہے کہ وہ باہر انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور آج رات انہوں نے حملہ کر دینا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر جو ظاہری حالات اور واقعات ہیں کہ اس میں لگتا ہی ہے کہ موت یقینی ہے۔ اب ایسی حالت میں شجاعت اور قربانی، ایثار، دونوں چیزیں، ایک شجاعت بھی ہے اور ایثار اور درگزشت اور قربانی بھی ہے، اتنے اخلاص کے ساتھ، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ کہ جناب امیر کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے جب میں ان کے بستر پہ سو رہا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا، ان کو صرف اور صرف یہ فکر ہے کیا میرے اس سونے سے رسول خدا کی زندگی بچ جائے گی، اور وہ یہی سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ اے رسول خدا، اگر میں آپ کے بستر پہ سوتا ہوں تو کیا آج آپ کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہے گی؟ جناب رسول خدا کہتے ہیں کہ محفوظ رہے گی۔ تین نکتے، اپنے اختیار سے اور اخلاص کے ساتھ اور اپنے وظیفے کی طرف نگاہ ہے، انجام کی طرف نگاہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مکتب اہل بیت کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آج کے دور میں ان کو اس سے نہیں گھبرانا کہ میں اگر مثال کے طور پر یوم القدس کا دن آ رہا ہے اور اس دن مجھے میدان میں نکل کے امریکہ کے خلاف اور جو اس وقت کا دشمن ہے اس کے خلاف نعرے لگانے ہیں، تو میں دیکھوں کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں مجھے، آیا میری ذمہ داری بنتی ہے، آیا میری اس ذمہ داری سے فلسطین کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ اگر میری ذمہ داری بنتی ہے، فلسطین کو فائدہ پہنچتا ہے، تو پھر مجھے میدان میں آنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی کہ اب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب امیر کی سیرت بتا رہی ہے کہ اپنے وظیفے کی طرف نگاہ کرو، جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اس کی طرف نگاہ کرو، باقی نتیجے کو خدا کے اوپر چھوڑ دو۔ تمہیں نقصان پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، اس نقصان پہنچنے کی بنا پر کہ تمہیں ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ مجھے نقصان پہنچے گا، اگر تم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے تو پھر علی والے نہیں ہو۔ درس شجاعت، درس اخلاص، اور شاید یہی وہ قربانیاں تھیں، یہی یہ اس مکتب اہل بیت کی بچپن سے جو ہے جس گھرانے میں پیدا کیا گیا، جس گھرانے میں تربیت کی گئی۔ تیسرا پہلو جناب امیر کی سیرت کا یہ ان کی وہ تربیت ہے کہ اولاد کی تربیت ایسے کر رہے ہیں کہ تیار کر رہے ہیں، کبھی کھانا دے کے، کبھی بستر پہ سو کے، اور کبھی مختلف طریقوں سے اپنی اولاد کو، اس گھرانے کو تیار کر رہے ہیں کہ جب دین اسلام کو آبیاری کے لیے، اس کو احیاء کے لیے، تمہارے اگر خون کی بھی اگر ضرورت پڑے، تمہارے نام و ناموس کی بھی ضرورت پڑے، تمہاری جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس سب کو بھی قربان کرنا پڑے اس اسلام کی خاطر، تو دیکھو تم دریغ مت کرنا۔ یہ وہ تربیت تھی کہ جو اس کا نتیجہ ہمیں کہاں دکھائی دیتا ہے؟ کربلا میں۔ اور یہ وہ تیاری تھی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مکتب
اہل بیت کے پروردہ، اب چاہے وہ جناب امیر کے گھرانے سے، اور وہی تربیت کا سلسلہ آگے تک جاتا ہے کہ اس گھر میں پیدا ہونے والے، اب یہ جو جناب امیر نے پوچھا تھا نا، یہ آغاز جناب امیر سے ہوا تھا کہ دیکھو آپ جناب رسول خدا آپ کی جان بچ جائے گی، انہوں نے کہا ہاں جان بچ جائے گی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے لیے اہم ہے، یہی بات میری ذمہ داری کو مجھے ادا کرنے کے لیے میرے لیے کافی ہے۔ اسی طرح جب یہ کربلا میں جاتے ہیں تو اسی خاندان کے پروردہ سے پوچھا جاتا ہے کہ شہادت تمہارے نزدیک کیسی ہے، موت اور کیسے نزدیک ہے، وہ اپنی معصومہ زبان میں کیا کہتا ہے کہ شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ یا حضرت علی اکبر سے جب پوچھا جاتا ہے ہمیں موت آنے والی ہے، تو جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ آیا ہم حق پر ہیں؟ جب کہا جاتا ہے ہاں حق پر ہیں، تو یہ علی کا پوتا، علی کا نواسا، علی کی اولاد ہے نا حضرت علی اکبر، کیا کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم کے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے۔ یہ وہ تربیت ہے کہ جو کربلا میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ایک پہلو، تربیت کا پہلو۔ ایک پہلو جناب امیر کی زندگی کا، وہ خدا کی راہ میں قربان کرنا ہے ہر چیز، یعنی ہر چیز جو بھی ان کو ملتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے کی ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے، ٹیکنالوجی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ جو اس زمانے میں بڑا ڈیمانڈنگ ہوتا ہے۔ تو جناب امیر اپنے زمانے کے بہت بڑے ایک ان کے ہاتھ میں ہنر تھا، اور وہ ہنر کیا تھا؟ کنویں کھودنا۔ اس وقت اس معاشرے کی اس وقت بہت بڑی ضرورت تھی۔ جناب امیر اگر چاہتے، کتنے ہی ہیں سینکڑوں کنویں ان کے نام سے جو انہوں نے کھودے، اور یہ ٹیکنالوجی تھی اس زمانے کی اور جس کے وہ ماہر تھے، اور اگر وہ چاہتے صرف اس کنویں کھودنے کی بنا پر وہ کتنا پیسہ کما لیتے، کتنے بڑے مالدار بن سکتے تھے۔ اس زمانے کی ایک بڑی ٹیکنالوجی، کنواں جو ہے وہ کھود سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے بھی کنویں کھودتے تھے جناب امیر کیا کرتے تھے؟ اس کو خدا کی راہ میں وقف کر دیتے تھے، خدا کی راہ میں۔ ہم کم از کم، میں یہ کہتا ہوں کہ جو علی کے ماننے والے ہیں، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اپنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہنر ہے یا کوئی پروڈکٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کو کم از کم ایک دفعہ خدا کی راہ میں وقف ضرور کریں، تاکہ حضرت علی کی سیرت کا احیاء ہو سکے۔ تب فائدہ ہے، تب ہمیں ان چیزوں کی طرف یعنی سننے کا بھی فائدہ ہے۔ علی کے فضائل جو ہم سن رہے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علی کو ہم کہیں کہ بہترین شخصیت ہیں، کہ بہترین شخصیت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جناب رسول خدا کے بعد اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہیں، بہترین فضائل یعنی لاتعداد فضائل۔ لیکن ان تمام فضائل کا مجھے کیا فائدہ، میری زندگی پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ میں یہاں محفل میں آؤں، بیٹھوں، آپ ان کو فضائل بیان کروں، ذرا خطیبانہ انداز میں، آپ جوشیلے انداز میں نعرے لگائیں، اس کے بعد آپ بھی اٹھ کے چلے جائیں، میں بھی اپنے گھر کو چلا جاؤں، میں اپنی فیس لے کے چلا جاؤں، میں خوش، آپ نعرے لگا کے خوش، نہ آپ کو کچھ حاصل ہوا نہ مجھ کو کچھ حاصل ہوا۔ فضائل کیوں؟ اس فضائل سے میری زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب میں بہت ہی زیادہ علمی اور تھوڑی سی گہری بات کروں گا، اور پھر وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے مجھے اندازہ نہیں ہو رہا۔ خوب حدیث پڑھی تھی میں نے آپ کے درمیان شروع میں، جناب رسول خدا فرماتے ہیں، یاد ہے حدیث سرنامہ کلام میں، کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور جس نے اس علم کے شہر میں داخل ہونا ہے اس کو چاہیے کہ اس علم کے دروازے سے شہر میں داخل ہو۔ کیا مطلب یہ ایک کہ جناب امیر علیہ السلام اگر علم کا دروازہ ہے تو میں اور آپ جو امام علی کے ماننے والے، ہمیں جناب امیر سے متمسک ہو جانا چاہیے۔ ان کے اقوال، ان کی جو انہوں نے مختلف نہج البلاغہ میں یا دیگر جگہوں پہ انہوں نے جو
ہمیں علمی جو ہے گتھیاں سلجھائی ہوئی ہیں، جو ہمیں پیغامات دیے ہوئے ہیں. اگر میرے وقت ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ان کا وصیت نامہ ہے، وہ تھوڑا سا اس کے آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ ان 2 جملوں میں انہوں نے پورا سمندر جو ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اس کے اندر سمو دیا ہے، صرف ایک جملے میں. 2 اس کے وہ ہیں. بس علی کے ماننے والے کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس وقت معاشرے میں جو سب سے بڑا عالم ہوتا، جو سب سے بڑا اسکالر ہوتا، جو سب سے بڑا سائنٹسٹ ہوتا، سب اشارہ کرتے کہ یہ کون ہے جی؟ یہ علی کا ماننے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے، ہونا یہ چاہیے تھا. یہ سب سے بڑا انجینئر ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کا ماننے والا ہے. کاش کہ یہ بات ہمیں یہ والی فضیلت علی کی سمجھ آ جاتی کہ علی کو اگر علم کا دروازہ کہا گیا ہے تو مجھے اور آپ کو ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو علم سے مزین کریں. کم سے کم یہ بات تو طے ہو جائے کہ مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق رکھتا اور اس کو جاہل نہیں رہنا چاہیے، جو علی کا ماننے والا ہے، جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے. جناب امیر نے یہ وصیت کی ہے. ابھی بہت سارے ان کی جو ہے مثلا لوگوں نے ریسرچ کی. ابھی جو انہوں نے خط لکھا مالک اشتر کو خط لکھا، کہتے ہیں یہ بہترین ایڈمنسٹریشن کے لیے بہترین نمونہ ہے ان کا یہ خط. اور شاید جو میں نے غلط نہیں سنا کہ UN نے اپنے چارٹر میں ان کے خط کو، جناب امیر کا خط جو مالک اشتر کو لکھا گیا اس میں شامل کیا ہے. اتنے اس میں مینجمنٹ کے اتنے قوی اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے. میں ان کی وصیت سے صرف ایک جملہ جو ہے وہ آج تبرکاً دے رہا ہوں. انشاءاللہ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی کچھ آج بیان کروں گا اور کچھ اگلی مجلس میں بیان کروں گا. جناب امیر جناب حسنین شریفین کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اوصیکما، میں تم دونوں کو تقویت نصیحت کرتا ہوں. اور پھر اس میں بیچ میں ہے کہ اپنے اولاد کو اور باقی اولاد کو بھی کرتا ہوں، اپنے اہل و دیگر جو خاندان والے ہیں ان کو بھی کرتا ہوں. اور پھر ایک جملہ کہا کہ ان لوگوں کو بھی میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جن تک میرا یہ نوشتہ، یہ جو میرا پیغام ہے جو میں نے لکھا ہے، یہ ان تک پہنچ جائے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جناب امیر نے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے لیے وہ وصیت لکھ کے چھوڑی ہے. اس کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں ادا کر رہا ہوں. یہ 47 آپ پڑھیے گا نہج البلاغہ میں جو خط ہے، خط نمبر مکتوب نمبر 47، اس میں یہ جناب امیر جو ہے وہ وصیت نامہ کرتے ہیں حسنین شریفین کو، اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو، اہل علاقہ، اہل خاندان کو، اور جو ہے ان ہر اس شخص کو کہ جس تک ان کا یہ لیٹر پہنچے. یعنی 1400 سال بعد ہم اور آپ کے لیے وہ وصیت نامہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ 1400 سال پہلے جناب حسنین شریفین کے لیے تھا. کچھ تو سوچنا چاہیے، کچھ تو اس کے اوپر فکر کرنا چاہیے. یاد رکھیں، دیکھیں جب کوئی شخص وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اہم ترین باتیں بتا کے جاتا ہے. اور جب وہ صاحب حکمت ہو تو وہ اور زیادہ اس کی اہمیت اور جو اہمیت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ وصیت کی. اور جب یہ وصیت کرنے والی ذات مولا کائنات ہو تو یہ چھوٹی وصیت نہیں ہے. اور اس کا جب یہ وصیت کس کو کی جا رہی ہے؟ مولا کائنات. اور یہ وصیت کس کو کی جا رہی ہے؟ حسنین شریفین کو، سردار جوانان جنت کو. جب ان کو وصیت کی جا رہی ہے تو اس کی حیثیت اور مقام اور زیادہ. مولا کائنات کس کو کر رہے ہیں؟ حسنین شریفین کو. ساتھ میں ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ تم بھی اس کو تھام کے رکھنا ہے، اس کو سمجھ کے رکھنا ہے. اور یہ کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، یہ صرف ایک حصہ ہے، باقی پوری وصیت ہے. آپ انشاءاللہ حتماً آ جا کے مطالعہ کیجیے گا. اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم. تھوڑی سی اگر اجازت ہے علمی گفتگو بھی کر لیں. علی کے ماننے والے ہیں نا، تو علی کے ماننے والے تھوڑی بہت علمی گفتگو بھی ہونی چاہیے. اللہم
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ امام علی فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں کو اور اپنے اولاد کو اور اپنے خاندان والوں کو اور ہر وہ شخص جس تک میرا یہ نوشتہ، یہ میرا پیغام پہنچ رہا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کریں اور اپنے امور کو منظم کریں۔ اب یہ تقوی الہی کیا ہے اور اپنے امور کو منظم کریں یہ کیا ہے؟ اس کو میں اس راز کو، کچھ راز ہیں کہ جو انشاءاللہ اگلی مجلس میں کھولوں گا، لیکن ابھی صرف تقوی الہی کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تقوی الہی کی ایک تعریف جو ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے کہ تقوی الہی کا ایک معنی کیا ہے؟ خدا سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو۔ خوب، میں کہتا ہوں کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ماں سے کبھی ڈرا جاتا ہے؟ تو خدا تو محبت کرنے والی چیز ہے، خدا سے تو عشق کیا جاتا ہے، خدا سے ڈرا نہیں جاتا۔ بس اس کے اندر کچھ معنی چھپا ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ دراصل کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کی معصیت سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، خود اللہ سے نہیں ڈرو۔ اللہ سے تو عشق کیا جاتا ہے، عاشق ہونا چاہیے انسان کو۔ کاش کہ جو ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام جن کی زندگی کا ایک ہدف اور مشن یہ تھا کہ جس طرح وہ خدا کے عاشق تھے، ان کی خواہش یہی تھی کہ میرے ماننے والے بھی اسی طرح خدا کے عاشق بنیں۔ اب ہمیں وہ بات سمجھ آئے نہ آئے وہ الگ بحث ہے، لیکن ائمہ کی ساری زندگی کا ہدف اور مقصد کیا تھا؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی، اس خدا سے عاشق، خدا کے عاشق تھے، اور ان کی ساری تگ و دوگ، ساری زحمتیں، ساری قربانیاں صرف اور صرف اس لیے تھی کہ علی کے ماننے والے، ائمہ کے ماننے والے، وہ بھی اسی طرح خدا کے عاشق بن جائیں۔ ہم علی کے عاشق تو ہوئے، اہل بیت کے عاشق تو ہوئے، لیکن اس عشق کو ہم نے آگے خدا تک اس کو لنک مربوط نہیں کیا، متاسفانہ۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ یہاں کا مجھے بتایا مجمع بڑا بہترین، سمجھدار اور ان باتوں کو سنتا ہے، تحمل کرتا ہے، لیکن میں معاشرے کی باہر بات کر رہا ہوں کہ وہ حضرت علی کے عشق تک آ کے رک گئے، خدا تک پہنچ نہیں سکے، اور انشاءاللہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بس تقوی اللہ، ایک تقوی کا معنی میں نے بتایا کہ خدا کی معصیت اور خوف سے ڈرنا، لیکن یہ تقوی ہے کیا؟ اس کو چند جملوں میں، بس وقت مختصر ہے، پھر مسائل کی طرف ہم جلدی سے بڑھیں گے۔ تقوی ایک وہ ملکہ ہے جو انسان کے اندر ایک پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اس کو طاقت عطا کرتا ہے، جو اس کو قوت عطا کرتا ہے، جو اس کے اندر ایک انگیزہ پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو اب پہلے مرحلے پر گناہوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اور تقوی کا دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اکثر بیان نہیں کیا جاتا۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تقوی وہ طاقت ہے، وہ سپر ہے، وہ ڈھال ہے، وہ قوت ہے انسان کے اندر کہ جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اور تقوی کا دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے ہوئے معاشرے میں جو اس کی کندھوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ بس اپنے آپ کو برائیوں سے روکا اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ جو شخص یہ دونوں کام کر لیتا ہے وہ متقی ہو جاتا ہے۔ اگر معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک شخص ہے ہاتھ میں تسبیح پڑھے اور تسبیح پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مسجد جائے، صبح سے لے کر شام تک مسجد میں بیٹھا رہے اور دعائیں مانگتا رہے، عبادت کرتا رہے خدا کی، اور دن نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سالہ سال مسجد ہی میں رہے اور عبادت کرتا رہے، متقی ہے؟ متقی ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں متقی نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے تو بچا لیا، لیکن جو اس کے کندھوں پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی معاشرے کے حوالے سے، اپنے گھر والوں کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے اجتماع کے حوالے سے، ان ذمہ داریوں کو اس نے چھوڑ دیا۔ بھئی یہ متقی
نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، متقی ہونے کے لیے دو کام کرنے ہیں، گناہوں سے بھی بچنا ہے، اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے اندر وہ ملکہ پیدا کرنا ہے، اور اس طاقت کو استعمال کر کے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے، تب آپ تقویٰ کے مرحلے پر فائز ہوں گے۔ اب میں یہ جو بات ہے تقویٰ الہی، یہ جو تقویٰ تھا ہم نے اپنایا ہو یا نہ ہو، میں اس کے کل تھوڑا سا اس کے اوپر اور مزید کھولوں گا، ابھی میں صرف کہ وہ مصائب کی طرف آنا ہے، مجھے معذرت ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے، میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ تقویٰ اپنے اندر موجود، اس کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت پیدا کرنا، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ قابلیت صلاحیت پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہوں گا تو غلط ہے، قابلیت اور جو صلاحیت آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، اس قابلیت اور صلاحیت کو اجاگر کرنا، اس کو احیا کرنا، اس کو زندہ کرنا، اس کو عمل میں لے کر آنا، تاکہ گناہوں سے بچ سکیں اور گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔ یہ جو میں نے کہا کہ یہ تقویٰ یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، یہ بلٹ ان ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ صلاحیت اور قابلیت، صرف اس کو استعمال کرنے کی، اس کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں یہاں پر اگر یہاں آپ افراد جتنے موجود ہیں ان سے سوال کروں، کیا جتنے بھی یہاں پہ افراد موجود ہیں جب بچپن میں تھے، ابھی بڑھاپے کی بات نہیں ہو رہی، بچپن میں تھے، کیا ان کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت موجود تھی کہ یہ سائیکل چلا سکیں؟ کیا جواب دیں گے؟ قابلیت موجود تھی، چلانی نہیں آتی تھی، لیکن کون آج سائیکل چلا سکتا ہے جس نے بچپن میں کوشش کی، ایفرٹ کی، اور وہ جو اندر چھپی ہوئی صلاحیت تھی اس کو برے کار لایا؟ کیا تمام انسانوں کے اندر قابلیت و صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ تیر سکیں؟ کہ اندر قابلیت و صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن کون تیر پاتا ہے؟ کون تیر پاتا ہے؟ کہ جو تیرنے کی کوشش کرتا ہے، پانی میں چھلانگ لگاتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، تمرین کرتا ہے، تگ و دوگ کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ تیر پاتا ہے۔ صلاحیت موجود ہے، لیکن یہ صلاحیت اجاگر کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اسی طرح یہ جو تقویٰ الہی ہے، میں چھوٹی سی مثال دوں گا، دیکھیں آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد جب روزہ کھولنے سے 5 سے 10 منٹ پہلے، 5 سے 10 منٹ پہلے ابھی اذان نہیں ہو رہی، شدید بھوک بھی ہے، شدید پیاس بھی ہے، الگ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور آپ کے سامنے افطاری بھی موجود ہے، ہر چیز، شربت بھی موجود ہے، آپ کے سامنے غذائیں بھی موجود ہیں، مرغن اور خوش مزہ غذائیں، اور آپ بجائے اس کے کہ غذا کی طرف دیکھیں اور للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ٹائم کی طرف دیکھیں اور انتظار کریں کہ جیسے ہی اذان ہو پھر میں ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤں۔ یہ تو قوت اور طاقت آپ کے اندر آتی ہے نہیں آتی؟ حالانکہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ میں اکثر خواتین کی مثال دیا کرتا ہوں کہ صبح کی تھکی آ رہی، کچن میں شدید گرمی میں جو ہے چولہا جلا کے اور اس میں آپ کی افطاری تیار کر رہی ہیں، 5 سے 10 منٹ پہلے آپ سے زیادہ ان کی حالت خراب ہوتی ہے، لیکن وہ بھی خاتون چاہے اکیلی بھی ہو کمرے میں، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، پھر بھی وہ انتظار کرتی ہے کہ کب اذان ہو اور کب میں روزہ کھولوں، نہیں خدا نہ خواستہ اس طرف ہاتھ کو بڑھاتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت موجود تھی، صرف آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ ماہ مبارک رمضان میں خدا نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آپ اس صلاحیت کو استعمال کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ ہم صلاحیت پورا سال اس کو استعمال کرتے رہیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کے اندر تقویٰ موجود ہے، صرف اس کو اجاگر اور احیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ ہم اجاگر کریں گے، احیا کریں گے، انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے جہالت مٹ جائے گی، ہمارے معاشرے سے فقر مٹ جائے گا، ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ جو یہ اختلافات ہیں، یہ فسادات ہیں، جو ناامنی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی، طے شدہ بات ہے۔ صرف علی کے ماننے والے یہ جو خدا نے اس تقویٰ کی قابلیت اور صلاحیت ان کے اندر رکھی ہے، اس کو
اجاگر کر لیں، اس کو میدان میں لے آئیں۔ کل میں انشاءاللہ اس پہ مزید کھول کے بیان کروں گا کہ تقویٰ کا تعلق صرف نماز اور روزے سے نہیں ہے، صرف گناہوں سے بچنے سے نہیں ہے، بلکہ تقوی کا تعلق آپ کی زندگی کے جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ اور وہی لوگ آج بھی کامیاب ہیں، گارنٹیڈ کامیاب ہیں، کہ جو جس شعبے میں ہیں اور اس شعبے کے مطابق جو اس کی ضروریات ہیں اس کے مطابق تقوی الہی پر عمل کرتے ہیں، وہ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اور دوسرا نظم امرکم کہ انشاءاللہ کل اس کو مزید میں آپ کے سامنے وہ علمی پہلو اگر آپ سننا چاہیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ روایتی فضائل آپ نے بیان کرنے ہیں تو مشکل نہیں ہے، وہ میں کتاب لے آؤں گا، بڑے فضائل ہیں اس میں لکھے ہوئے فضائل، وہ آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خطبہ شعبانیہ میں آپ نے انشاءاللہ اتفاق ہوا ہوگا خطبہ شعبانیہ کا، اس میں جناب امیر جناب رسول خدا سے سوال کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، کہ اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل ورع ہے، محارم الہی جو حرمت الہی جو محرمات الہی ہیں ان سے ورع اختیار کرنا۔ یہ ورع کیا ہے اس کو ہم بعد میں اگر زندگی رہی کل مجھے یاد رہا تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ یعنی اس کو ورع کو ایک کہتے ہیں کہ سادہ تری زبان میں ورع تقویٰ کا اگلا مرحلہ، تقویٰ سے بھی ایک اگلا مرحلہ اسے ورع کہتے ہیں، کہ خدا کی جو محرمات ہیں حرام چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا آخری حد تک۔ اس کے بعد جناب رسول خدا رونا شروع کر دیتے ہیں، گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب امیر پوچھتے ہیں رسول خدا آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مہینے میں آپ کی داڑھی سے آپ کے خون سے آپ کی داڑھی سیراب ہو جائے گی، اور کائنات کا شکی ترین شخص، اولین و آخرین میں شکی ترین شخص جو ہے وہ آپ کو قتل کر دے گا، کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب پھر جناب امیر یہاں سے جناب رسول خدا سے صرف ایک سوال کرتے ہیں، وہ شب ہجرت والا سوال ذہن میں رکھتے ہوئے سوال کیا کرتے ہیں؟ کیا اس حالت میں کہ جب میں شہید ہو رہوں گا میں اپنے دین پر ثابت رہوں گا؟ جناب رسول خدا فرماتے ہیں ہاں، کہ تم اپنے دین پر ثابت رہو گے۔ یہاں پہ جناب امیر جو ہے وہ جیسے شکر کی حالت ہوتی ہے اس حالت میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان، یہ جو آخری ماہ مبارک رمضان ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں جناب امیر کی حالت ہی کچھ اور تھی۔ کہتے ہیں 13 رمضان کو جناب امیر جمعہ کا خطبہ بیان کرتے ہیں۔ خطبہ بیان کرتے کرتے اچانک امام حسن علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ تو جناب امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ 13 دن گزر چکے ہیں۔ پھر تھوڑے بعد گفتگو شروع کرتے ہیں، پھر روکنے کے بعد کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بیٹا مجھے بتاؤ اس مہینے کے اب باقی کتنے دن رہ گئے ہیں؟ تو جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے 17 دن ابھی باقی رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ بس کچھ ہی تھوڑی ہی مدت رہ گئی ہے کہ جب میرے خون سے میری داڑھی کو سیراب کیا جائے گا۔ اس مہینے میں جناب امیر کا انداز کچھ بدلا سا ہے۔ کبھی امام حسن کے گھر افطاری کرتے ہیں، کبھی امام حسین کے گھر افطاری کرتے ہیں، کبھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے گھر میں افطاری کرتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو صرف 3 نوالوں سے زیادہ
اٹھاتے نہیں ہیں، سوال کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، مولا جان آپ اتنا تھوڑا کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے خدا سے ملاقات کے لیے جاؤں تو میرا پیٹ بھرا بنا ہو۔ 19 رمضان کی شب آتی ہے، ساری رات جناب امیر شب بیداری کر کے گزارتے ہیں، حتیٰ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام باہر آتے ہیں کمرے سے، دیکھتے ہیں کہ جناب امیر جو ہے وہ جا نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور جناب امیر کہتے ہیں کہ آج میں نے ساری رات جاگ کے گزاری ہے، خدا کی عبادت میں گزاری ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جب تمہارے دادا جناب رسول خدا میرے پاس آئے، میں نے جب ان کو دیکھا تو مجھ سے رہ نہ گیا، میں نے ان سے شکوہ کیا کہ اے میرے مولا، اے جناب رسول خدا، آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے میرے ساتھ کتنے ظلم و ستم کیے، آپ کی امت نے میرے ساتھ کتنی بدسلوکیاں کی۔ یہاں پہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جناب رسول خدا نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم اس امت کے خلاف بددعا دو، نفرین کرو۔ اب کیا بددعا دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر! جناب امیر جو ہے اس قوم کو، اس امت کو کیا بددعا دیتے ہیں۔ جناب امیر فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ سے، تو پھر میں نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ان لوگوں سے اٹھا لے اور مجھے ان سے بہتر مقام والے لوگوں کے ساتھ محشور فرما۔ اور پھر کہا کہ اس امت کو میرے بعد ایسے فرما رواں یا ایسا شخص ان کے اوپر مسلط کر کہ جو مجھ سے بدتر ہو، تاکہ ان کو میری قدر محسوس ہو۔ آج کے دن جناب امیر بار بار نگاہ کر رہے ہیں آسمان کی طرف، اور جیسے کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے، خود ہی کہتے ہیں کہ ہاں سچ ہے، میرے رسول کی جو پیشن گوئی ہے وہ سچ ہے۔ جب ایک جو ہے شخص مسجد سے دوڑا ہوا آتا ہے، امام علی علیہ السلام کو کہتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، چلیے امام تیار ہوتے ہیں۔ تیار ہو کے جب باہر نکلنے لگتے ہیں تو آج بطخوں کو شاید کچھ پتہ لگ چکا ہے، وہ چیخنا شروع کر دیتی ہیں، شور مچانا شروع کر دیتی ہیں۔ گھر اہل بیت والے آتے ہیں، گھر والے آ کے ان کو چپ کرانے لگتے ہیں، تو جناب امیر فرماتے ہیں کہ آج ان کو شور مچانے دو، یہ شور ان کا ابھی تھوڑی دیر میں نالہ اور گریانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جناب امیر باہر نکلتے ہیں تو آج در و دیوار بھی نہیں چاہتے کہ امام جائیں۔ کیا ہوتا ہے کہ کچھ روایتوں میں ہے کہ ان کی ابا، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ ان کا کمر بند جو ہے وہ دروازے میں اڑ جاتا ہے، اور وہ جانے لگتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے دروازہ ان کو روکنا چاہ رہا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے اہل بیت جو امام علی کے گھر والے ہیں وہ امام سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ امام مولا نہ جائیے۔ امام ان کی درخواست کو قبول نہیں کرتے اور روانہ ہوتے ہیں۔ گلدستہ اذان پہ کھڑے ہو کے جہاں پہ اذان دی جاتی ہے، آج علی کی اذان کچھ اور ہی رنگ دے رہی ہے۔ علی اذان دیتے ہیں اور اذان دینے کے بعد جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی روش تھی کہ وہاں پہ جو لوگ سوتے رہ جاتے تھے، اذان کے بعد بھی نہیں جاگا کرتے تھے، تو ان کو بیدار کیا کرتے تھے، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ایسے میں ایک شکی شخص جو تھا وہ سونے کی بناوٹ کیے ہوئے لیٹا ہوا تھا، وہ بھی اٹھتا ہے۔ امام مسجد کی طرف جاتے ہیں اور جا کے نماز جماعت کا آغاز ہوتا ہے، پہلی رکعت کرواتے ہیں۔ جب اس کے سجدے میں جاتے ہیں، پہلا سجدہ کرتے ہیں، جب دوسرے سجدے میں جاتے ہیں تو یہ ابن ملجم اٹھتا ہے اور آپ کے سر پر ایسا وار کرتا ہے کہ امام علی اس کے بعد پھر جان پر نہ ہو سکے۔ اس وقت بھی امام علی علیہ السلام اتنی
تکلیف کی حالت میں صرف چند جملے فرماتے ہیں بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، خدا رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہوں۔ اب اس حالت میں بھی امام کو فکر ہے کہ یہ نماز جماعت پر گزار ہونی چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ کو کہتے ہیں کہ آؤ جا کے نماز کو منعقد کرو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نماز جو ہے پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ جناب امیر کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں۔ اب جب وہ آنکھوں میں آنسو بھر رہے ہیں، ضبط نہیں ہو رہا، امام کی تھوڑی سی حالت بے ہوشی کی سی حالت ہے، ایسے میں امام حسن علیہ السلام کا ایک آنسو ان کی آنکھ سے ٹپک کے جناب امیر کے چہرے پہ پڑتا ہے۔ جناب امیر بیدار ہوتے ہیں، جب امام حسن مجتبیٰ کی حالت دیکھتے ہیں تو ان کو تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، تم نے اپنے اوپر تسلط رکھنا ہے، تم نے رونا نہیں، تم تو اس وقت گھر کے سب سے بڑے ہو، تمہیں اگر معلوم ہو کہ اس وقت میں کس حالت میں تھا تو تمہیں یہ گریہ نہ آئے۔ میں اس وقت خواب کی حالت میں نے دیکھا کہ جناب امیر میرے پاس آئے ہوئے ہیں، جناب رسول خدا میرے پاس آئے ہوئے ہیں، جناب بی بی فاطمہ میرے پاس آئے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی اے علی جلدی سے آؤ ہمارے پاس، ہم تمہارے منتظر ہیں۔ پھر سہارا دے کر جناب امیر کو ان کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ گھر لے جا کے جناب امیر کہتے ہیں کہ وہ جگہ کہ جہاں پر میں نماز پڑھا کرتا ہوں اس جگہ پہ مجھے لٹا دیں۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت جناب امیر کو وہاں پہ لٹاتے ہیں اور پھر ان کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کی بھی حالت یہ ہے کہ شدید گریہ کر رہے ہیں، شدید رو رہے ہیں۔ ایسے میں ان کا جب اچانک جناب امیر کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو گریہ کرتے ہوئے، تو پھر ایک بار پھر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ اے حسین تم گریہ مت کرو، تم بہادر بنو، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو، دیکھو اگر تم رو گے تو پھر جو بیویاں ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد جب لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو جناب امیر کے گھر والے، اس میں پھر بیٹیاں جناب زینب، جناب ام کلثوم وہ بھی آ جاتی ہیں۔ جب وہ اپنے بابا کی حالت دیکھتی ہیں تو وہ زور و شور سے رونا شروع کر دیتی ہیں، گریہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہاں پہ جناب امیر جو اس سے پہلے جناب امام حسن مجتبیٰ کو اور امام حسین کو تسلیہ دے رہے تھے کہ خاموش ہو جاؤ، رونا نہیں، جب بی بی کلثوم ام کلثوم کو اور بی بی زینب کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ بھی زار و قطار رونے لگتے ہیں اور ان سے اپنے آنسو برداشت نہیں ہوتے، قابو نہیں ہوتے۔ یہاں پہ میں جناب امیر سے سوال کروں گا کہ جناب امیر، آج تو آپ زندہ ہیں، آج تو امام حسن اور امام حسین آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جو آپ کی بیٹیوں کے سر پر ساتھ رکھنے والے ہیں، سر پہ دست شفقت رکھنے والے ہیں۔ کل کربلا کا میدان ہوگا اور بی بی زینب ہوگی اور اس وقت ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر اس وقت آپ ہوتے تو الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔